اور اسی پہ بات کرنے کے لیے RS نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہکار ہیں۔ حارث نواز صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، کیا کامنٹ کریں گے؟ بیرونی جارحیت، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت داری کو تہہ دل سے سراہا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے، نیابت شہریوں بچوں کو نشانہ بنانے، عالمی قوانین کی سریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی پر بھی ایکشن لیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد مناس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ بول کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کامنٹ کریں گے اس تازہ صورتحال پر؟ 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لیکن جی، آج جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، وقت کی انتہائی اہم ضرورت تھی، کیونکہ اب جیسے اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ کنونشنل لیول پر منہ کی کھانے کے بعد یہ جو موذی مرض ہے، یہ اس کو مودی اس کا نام ہے، اس نے اب کچھ اس طرح کی حرکتیں کرنی تھی کہ جو کہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ یا تو ڈپلومیٹک لیول پہ IMF کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، یا فار دیٹ میٹر فیٹف میں دوبارہ کچھ شرارت کرے گا، یا پھر اپنے خوارج الہندوستان جو ہیں خوارجیوں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو شاید انٹیلیجنس ایجنسیز اوور اسٹیمیٹ کر گئیں انڈینز کو کہ وہ اس قدر مکار ہیں، لیکن شاید ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ بچوں کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو انتہائی جو ہے وہ صفاقانہ قسم کا حملہ کل ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، اور ٹکا کے اس کا بھی جواب دیں گے۔ کہ ہم بچوں کو اور عورتوں کو یا بزرگوں کو، ہمارا اسٹریٹجک کلچر نہیں ہے کہ ہم ان کو ہٹ کریں انڈیا میں جا کے، کہ جبکہ ہماری خاصی قابلیت ہے ہماری کہ ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسی ہمارے پاس ثبوت 110% جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں کہ اس میں انڈین انوالومنٹ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں خوارجی تھے، چاہے وہ انہوں نے حملہ کیا یا ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے یا ان کے فنڈرز تھے، انشاءاللہ تو ان کو ان پینفل اس کو ریسپانس دیں گے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ تو جو آج عاصم منیر صاحب نے جو اپنے کور کمانڈرز کو اس سلسلے میں کانفیڈنس میں لیا، اور تمام کور کمانڈرز نے اپنے اپنے جو ایریاز آف ریسپانسبلٹی ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر کے حساب سے، اور دہشت گردوں کی اگر کسی بھی قسم کی دوبارہ سے اگر کوئی ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ عاصم منیر صاحب نے اس بارے کے اندر بھی بہت جو ہے وہ ایک اطمینان کا اظہار کیا کہ جو ہماری قوم ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں، اسی طرح ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، اسی طرح خاص کر کے آپ کی طرح کے جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں کہ جیسے انہوں نے اس سارے آپریشنز کے دوران ذمہ داری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو ہے کوریج کی ہے، ریئلٹی بیس، فیکٹ بیس کوریج کی ہے، تو اس سے پاکستان کے وقار کو بلند کرنے میں بہت خاطر خواہ جو ہے وہ مدد ملی ہے۔ تو تمام چیزوں کا احاطہ لیا گیا، اور پورا ایک ہول آف اے نیشن جو ریسپانس جنریٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ نیوی کا ہو، آرمی کا ہو، یا فار دیٹ میٹر ایئر فورس کا ہو، تو اسی نے دشمن کو شکست فاش بھی دی ہے۔ ابھی آئندہ آنے والوں میں دنوں میں آپ دیکھیں تو کنونشنل وار جو ہے وہ ٹریڈیشنل ٹینکوں کی، توپوں کی یا گنز کی جنگ نہیں رہی ہے، اس میں 5th جنریشن وارفیئر کے تحت آپ کی انفارمیشن جو وارفیئر ہے، یہ نیٹ سینٹرک وارفیئر ہے، فار دیٹ میٹر سائبر سیکیورٹی ہے، یہ تمام نے مل کے جو ہے انڈینز کو جو ہے شکست دی ہے۔ تو لہٰذا اب تمام لوگ، چاہے آپ اینکر کر رہے ہیں اور پروگرامز کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ریٹائرڈ ہیں، ہم لوگ جو انالیسز اپنے کر رہے ہیں، یا جو فوجی یونیفارم میں ہیں وہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا جو عوام ہے، ہم سب نے مل کر ایک ہول آف اے نیشن ریسپانس جنریٹ کرنا ہے۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان تمام چیزوں کو اپریشیٹ کیا، اس کا احاطہ کیا، اور کور کمانڈرز کو متنبہ کیا کہ ہم نے اب یہ نئی قسم کی تھریٹ جو جنریٹ ہو رہی ہے، ہم نے اس کا کیسے کلا کما کرنا ہے۔ میں اپنی قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کو واضح بھی کیا کہ انشاءاللہ تعالی جو فنڈرز تھے، جو اس کے فیسیلیٹیٹرز تھے، یا جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ان کو مثال بنائیں گے کہ کیسے وہ بچوں پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر پہلگام میں خود ساختہ حملے میں انڈینز اپنے معصوم ٹورسٹ کو اگر خود مار سکتا ہے، تو ہمارے بچوں کو شہید کرنا، تو پاکستانیوں کا خون کسی صورت بھی سستا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بدلہ لیں گے اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اچھا احمد سعید مناس صاحب، خزار میں ہم نے دیکھا جس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟
हिकमत अमली, जहाँ तक मिलिट्री हिकमत अमली का ताल्लुक है तो तमाम लोग चुकन्ना है, लेकिन फिर भी इसको मैं इंटेलिजेंस फेलियर के ज़ुमरे में ज़रूर कवर करूंगा कि यहाँ तक वो दहशतगर्द पहुंचे भी कैसे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको अपने स्टेक्स बढ़ाने होंगे। जो वहाँ पे हमारे जो गयूर बलोची हैं उनको जॉब्स जो है इंश्योर करनी होंगी, उनके स्टेक्स विद रिगार्ड टू ट्रेड जो है वो बढ़ाने होंगे। लोगों को वहाँ पे तालीम, आला तालीम दिलाने के लिए अगर बलूचिस्तान में इंस्टीट्यूशन इस तरह के नहीं हैं तो दीगर जो हमारे शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे उनको ला कर पढ़ाना होगा। उनको दोबारा वहाँ पे आबादकारी करनी होगी। जो ईरान की जानिब से ट्रेड होती है उसको टैरिफ ऑलमोस्ट ख़त्म करना होगा ताकि लोग वहाँ पे उस वक्त गुजर बसर कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लोगों के दिलों को और दिमागों को जीतना है, और वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप डाउन टू ग्रास रूट लेवल जाके अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, उनको अपने साथ मिलाए, और जो हथियार फेंकते हैं उनको सीने से लगाए, और जो नहीं हथियार फेंकते और स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर उनको दूसरा मौका ना दें, फिर उनको टेक डाउन करें ताकि फिर पाकिस्तान में अमन कायम हो सके। जी ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को इस सवाल से अपडेट करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।